حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومولى القونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصبين حقوقهم ومنكرين فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء الله. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المجيد وهو أحكم الحاكمين وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. پروردگار عالم کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اتنی مقدس اور اتنی نیک توفیق ہم تمام لوگوں کو بخشی کہ ہم اور آپ ذکر سید الشہداء مسجد حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام بحیثیت زمان آج کا دن بھی مقدس ہے، بحیثیت مکان یہ جگہ بھی مقدس ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور آپ مسجد میں تشریف فرما ہے جو خود ایک مقدس جگہ ہے، اور بحیثیت گفتگو یہ ذکر بھی مقدس ہے. تو اتنی تمام مقدسات کے درمیان میں ایک اثار ثواب کی مجلس ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان تمام مقدسات کے طفیل میں پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد والے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جانے والا ہے، مگر پروردگار عالم نے ایک دستور انسان کو دیا ہے کہ تمہیں اس دستور کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اس دستور کے علاوہ کوئی دوسرا دستور تمہاری زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا. اگر آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، تو ایک راستہ ہے، وہ ہے دستور اسلامی پر عمل کریں. اور ان دستوروں میں سے ایک دستور خداوند عالم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں بیان کیا. کیا دستور ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے خدا کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ابھی آپ نے خدمت کارڈ کروں گا کہ لفظ احسان کیا؟ احسان کسے کہتے ہیں؟
سب سے پہلے پروردگار عالم نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، فیصلہ اور ہوتا ہے اور حکم کرنا اور ہوتا ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے حکم نہیں کیا کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، کیوں؟ کیونکہ حکم کرنا اور بات ہوتی ہے، حکم میں تاکید نہیں ہوتی، لیکن جب پروردگار کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، بلکہ میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا پڑے گی، اب اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ پروردگار عالم کے علاوہ۔ اچھا، سب سے بہترین نقطہ اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت کو سمجھیں۔ اس آیت میں پہلے پروردگار عالم نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد کیا حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ مجلس ایک باپ کے ایک والد کے سارے ثواب کی مجلس ہے، اور ان کے بیٹوں نے اس مجلس کو انعقاد کیا ہے، منعقد کیا ہے، لہٰذا موضوع کے اعتبار سے میں فقط اسی موضوع پر چند جملے آپ کی خدمت میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے عرض کروں گا۔ اپنی عبادت کا حکم دیا اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ ان میں دیکھیں دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب پروردگار عالم کی عبادت کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کی عبادت ہے کہ اس نے کہا ہے نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھ لی، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس نے کہا ہے کہ روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس نے کہا ہے کہ خمس نکالو، زکات نکالو، ہم نے نکال دیا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کیا فقط اسی کو عبادت کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا عبادت فقط نماز، روزے، حج و زکات ادا کر دینے کا نام ہے؟ اگر عبادت فقط نماز کا نام ہے تو شیطان بھی بہت بڑا نمازی تھا، بہت بڑا نمازی تھا، مگر وہ عبادت گزار کہلایا۔ کہ یہاں عبادت فقط نماز، روزے یا چند ارکان کو نہیں کہا گیا، تب پھر کسے کہا گیا؟ عبادت کہا گیا اطاعت پروردگار کو، کہ نماز نہ پڑھو بلکہ اس کی اطاعت میں نماز پڑھو، روزہ نہ رکھو اس کی اطاعت میں روزہ رکھو، حج پہ نہ جانا مگر اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حج پہ جانا۔ اگر اس کی اطاعت میں یہ کام انجام دیے جائے تو عبادت کہلائیں گے، ورنہ رائے گاہ ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے عبادت نہیں، اطاعت چاہیے۔ ایک بندہ خدا گھر سے اٹھا، اٹھنے کے بعد میں مسجد کی طرف چلا، اس سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ سر کیوں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنی۔ کہا نماز کیوں پڑھنی ہے؟ کہا کئی دن ہو گئے لوگوں نے مجھے بے نمازی کہہ کے مارا، اب میں نماز پڑھوں گا، اول وقت نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں بھی نماز پڑھنے والا ہوں۔ انصاف سے بتائیے، کیا اس کی نماز نماز ہے؟ اس کی نماز خدا قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اس نے وضو بھی کی، مسجد میں آیا، سجدے کا اٹھائی، ٹوپی بھی پہنی، سورہ حمد بھی پڑھا، نیت بھی کی، سارے ارکان انجام دیے، مگر پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کی نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کی نماز اس لیے قبول نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھنے خدا کے لیے نہیں آیا، بلکہ بندوں کی رضا اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر بندوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی بھر عبادت بھی کر لے تو بیکار ہے، لیکن اگر اس کو خوش کرنے کے لیے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے تو اللہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے اور اسی کو قبول کر لیتا ہے۔
الذین هم یراؤون، وہ نماز گزار کہ جو خود کو دکھاتے ہیں کہ ہم نمازی۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی نیکی کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہاں بھی خلوص ہے تو یہاں بھی خلوص باقی رہنا چاہیے۔ اگر عبادت فقط خدا کے لیے کرتے ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو، تو ماں باپ کے ساتھ نیکی بھی دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسا عبادت کا مسئلہ ہے خدا کی، ویسا ہی ماں باپ کے ساتھ نیکی کا مسئلہ ہے۔ وہاں پہلے خدا کے لیے نہیں ہونا چاہیے تو یہاں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مولانا بہت بھائی تو بہت ہیں مگر میں نے رکھا، میں نے خدمت کی، میں نے کیا۔ اچھا بہت لطیف نکتا ہے، بہت لطیف نکتا ہے۔ خدا نے جو کہا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تو یہ احسان اردو والا احسان نہیں ہے۔ اردو میں جو ہم احسان کرتے ہیں کہ وہ احسان کا لفظ ہے وہ دوسرے معنی میں احسان، لیکن یہ عربی میں جو احسان آیا ہے وبالوالدین احسانا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ میں فقط اور فقط نیکی کرنا، کوئی بدی نہ کرنا۔ جتنی نیکیاں تمہارے ذہن میں آ سکتی ہیں وہ سب والدین کے ساتھ کرو، اور جتنی برائیاں تمہارے ذہن میں آ سکتی ہیں ان سب سے ماں باپ کے آگے پرہیز کرو۔ یہ ہے احسان۔ احسان یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کہہ دیا کہ میرا دوست تھا، اس نے کہا مولانا 5,000 روپے کی ضرورت ہے، میں نے کہا جی لیجیے، اور مولانا آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا، آپ نے میری مدد کر دی، ٹھیک ہے یہ احسان ہو گیا، لیکن میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں، وبالوالدین احسان، تو یہ احسان ہے، ہرگز احسان نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ختمی مرتبہ کو ایک شخص ملتا ہے اور ایک اس حالت میں کہ اس آدمی کے کندھوں پر اس کی والدہ ہے، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے، کافی عرصے سے بیمار ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، میں اس کی سیوا کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں۔ اس نے کہا حج پر جانا ہے، اس نے کہا خانہ خدا کی زیارت کے لیے جانا ہے، یہ اٹھ نہیں سکتی تھی، لہٰذا اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لائے اور اس کو طواف کرا رہا۔ کیا میں نے احسان کا بدلہ ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ سوال پوچھا رسول سے، رسول نے کہا کہ ولادت کے وقت جو تیری والدہ نے زحمتیں اٹھائی ہیں اس کے 1 سیکنڈ کا بدلہ ہم بھی تمہیں ادا نہیں کیا، اتنی خدمتیں کرنے کے بعد۔ تو یہ والدین کے ساتھ احسان کا لفظ جو آیا ہے اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم ماں باپ کے ساتھ کچھ کریں گے وہ احسان ہوگا، ہم کہیں گے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، کہ مولانا بیمار تھے ہم نے دوا دلائی، کہ بچپن میں تم بھی بیمار ہوئے تھے انہوں نے تمہیں دوا دلائی، کہ مولانا جو بھی ضرورت والدین کو تھی ہم نے پوری کری، بابا نے کہا والد نے کہا یہ لے کے آؤ ہم لے کے آئے، کہ بچپن میں انہوں نے بھی تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی، کہاں ہے ایسا؟ کہ مولانا وہ بہت بیمار ہو گئے ہم نے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، کہ تم بچپن میں بیمار نہیں پڑے، ہمارے لیے بھی وہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، کہ مولانا کھانا پینا مشکل ہو گیا اپنے ہاتھوں سے کھلائے، کہ تم نے کتنے دن کھلایا؟ انہوں نے تو تمہیں 5-6 سال اپنے ہاتھوں سے کھلایا، بچپنے میں اپنے ہاتھوں سے کھلایا، کہ مولانا اتنے مریض ہو گئے اتنے بیمار ہو گئے کہ اب پیشاب بھگانے کے لیے بھی مجھے لے کے جانا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، کہ یہ بھی کوئی احسان نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی والدین نے تمہارے لیے کیا۔ جتنے بھی احسان جتنی بھی نیکیاں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو وہ سب ماں باپ بچپن میں تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں، اب انہیں احسان نہ کہنا بلکہ یہ کہنا کہ تم ان احسانوں کا بدلہ اتار رہے ہو جو بچپن میں انہوں نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، انہوں نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کا بدلہ تو پورا نہیں ہو سکتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرو۔ ایک سبات پڑھتے محمد والے
والدین کی اطاعت کرو. جہاں کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہاں حدیثوں میں آیا ہے اطیعوا الوالدین، اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو. یہاں تک کہ لفظ آیا ہے ولو کانا کافرین، چاہے تم مسلمان ہو، تم شیعہ ہو اور وہ غیر مذہب میں ہو، تب بھی ان کی اطاعت کرو، تب بھی ان کی اطاعت کرو. ہم چاہتے ہیں مولا علی کے ذکر سے خوش ہو جائے، مولا علی کا ذکر کریں، علی ہم سے خوش ہو جائے، حسین ہم سے خوش ہو جائے. یہ سب چیزیں کیسے انسان کو ملتی ہیں؟ عزیزان گرامی، علم اٹھانے سے مولا عباس خوش نہیں ہوتے. مولا عباس کی سیرت پر جب عمل کیا جاتا ہے تب عباس خوش ہوتے ہیں. ذکر علی کرنے سے مولا علی خوش نہیں ہوں گے، علی کی باتوں پر جب عمل کیا جائے گا تب علی خوش ہوں گے. اچھا ہی پتا ہے کہ مولا علی بستر رسالت پر سوئے، شب ہجرت بستر رسالت پر سوئے. کیوں سوئے؟ کوئی تو وجہ نہیں ہوگی. رسول خدا نے کہا اے علی اس بستر پر سو جاؤ. تو مولا علی نے کیا پوچھا؟ کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ بہت ساری وجوہات بیان کی گئی کہ کیوں فقط علی کو رسول کے بستر پر سلایا گیا. اور بھی صحابی تھے اور بھی بہت بڑے بڑے جان فدا کرنے والے رسول پر تھے، مگر کیوں علی کو ہی رسول نے اپنے بستر پر سلایا؟ آپ نے اور بھی بہت سے نکتے موضوع پر سنے ہوں گے کہ مثلا علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی اتنا بہادر نہیں تھا جو سو جاتا. یہاں پر اعتراض ہے. کیا اعتراض ہے؟ کہ جب رسول خدا نے کہا ہے کہ علی بستر پر سو جاؤ اور کل آ کر امانتیں ادا کر دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات علی کو کچھ نہیں ہوگا. ورنہ رسول کہتے ہیں علی اگر کل زندہ رہو تو آ جانا اور امانتیں ادا کر دینا. لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر کل زندہ رہو، نہیں، رسول نے کہا کل آنا مدینے، یہ امانتیں ان کے حوالے کر دینا کہ جن کی امانتیں. اس کا مطلب رسول کو معلوم تھا کہ آج رات علی کو کچھ نہیں ہوگا، علی محفوظ رہیں گے. تو پھر یہاں پر ایک اعتراض ہوا، اور اعتراض کیا ہوا؟ محدث دہلوی اپنی کتاب میں اسی اعتراض کو لکھتے ہیں کہ یہ جملہ تو اگر رسول کسی عام صحابی سے بھی کہتے تو وہ بھی سو جاتا. کسی عام صحابی سے بھی یہ جملہ کہہ دیتے ہیں وہ بھی سو جاتا. کہ میرے جانثار صحابی سو جاؤ کل کو آنا، تو اسے بھی اطمینان ہو جاتا کہ اگر رسول نے کہہ دیا کہ میں کل کو آؤں گا تو اس رات مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. جس سے بھی کہتے وہی سو جاتا. علی کو کیوں چنا؟ تو اب ایک تو جملے کہ پہلا جواب تو اس اعتراض کا یہ ہے کہ شاید ان صحابہ میں کسی کو رسول کی بات پر اتنا اعتبار اور اتنا یقین نہیں تھا کہ جتنا علی کو رسول کی بات پر تھا. علی رسول کی بات پر اعتبار اور یقین رکھتے تھے. دوسری بات، رسول خدا کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ڈیٹیل سے بتاتے کہ کون سی امانت کس کو دینی ہے، لہذا کسی ایسے کو دے کے جانی تھی کہ جسے پتا ہو کہ رسول نے کب کس سے کون سی امانت لی ہے، جو رسالت کے ہر راز کو جانتا ہو. تو اب یہ تو ماننا پڑے گا کہ اگر علی کو بستر پر سلایا ہے تو ایک علی ہی ہے جو رسالت کے سارے رازوں کو جانتے تھے، اور کوئی نہیں تھا کہ جو رسالت کے رازوں کو جانتا ہو. اور کوئی ہوتا یا اللہ بتا کے جائے کون سی امانت کس کو دینی ہے. نہیں، اتنا وقت نہیں ہے. تم سو جاؤ کیونکہ تم کو پتا ہے انتا تبصرو انتا اسماؤ ما اسمع، انتا تسمعو ما اسمع، تم کو ہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. انتا تنظرو ما انظر، تم کو ہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. دوسری بات. تیسری بات، ایسے کو سلایا جائے کہ جو اس ہنر سے واقف. ہر کسی کو اناڑی کو کوئی نیا کام نہیں دیا جاتا. مثال کے طور پر بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ اگر کوئی انسان ہوائی جہاز یا ایروپلین چلانا نہ جانتا ہو اور اس سے کہہ دیا جائے کہ آئیے آج آپ ایروپلین چلا دیجیے، پائلٹ بن جائیے، تو کیا کرے گا؟ خود بھی ہلاک ہوگا اور جو بیچارے سوار ہیں ان کو بھی ہلاک کرے گا. کیا کس کو دے گا ذمہ داری؟ کا مولانا یہ ذمہ داری اس کو دے کہ جو اس کام میں پرفیکٹ ہو، اس
کو اس کام کا تجربہ ہو. تو علی کے علاوہ بستر رسول پر سونے کا تجربہ کسی کو نہیں تھا. علی تھے کہ جس نے بچپن سے سو کر بستر رسالت پر رسول کی جان بچائی تھی. کیا آج وہی سوئے گا کہ جو بچپن سے میرے بستر پر سوتا آیا ہے؟ عزیزان گرامی، علی کو یہ کمال جو ملا ہے کس کی بدولت ملا ہے؟ یہ ابو طالب تھے جو بچپنے میں علی کا بستر بدل دیا کرتے تھے. نبی کو علی کے بستر پر، علی کو نبی کے بستر پر. تو جب باپ کی اطاعت سے علی جیسا بہادر اس لائق بن جاتا ہے کہ بستر رسالت پر سو جائے، تو باپ کی نافرمانی کر کے ہم اور آپ کہاں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ باپ کی اطاعت کا نتیجہ ہے کہ آج اگر رسول کہہ رہے ہیں تو علی سے کہہ رہے ہیں. یہ علی علیہ السلام نے اطاعت کی تھی بچپن سے. اس کی جناب ابو طالب کی اطاعت. اس کا نتیجہ تھا کہ رسول نے کسی سے نہیں کہا یا علی تم سو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جس نے آج تک اپنے باپ کی بات کو نہ ڈالا وہ آج میری بات کو بھی نہیں ڈالا. ایک سلام پڑھتے محمد والے. بڑی اہم ذمہ داری ہمارے ساتھوں پر ہے، والدین کی ذمہ داری. اور جتنی اہم ذمہ داری ہمارے اوپر والدین کی ہے اس سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داری والدین کے اوپر اولاد کی ذمہ داری ہے. والدین کے اوپر اولاد کی ذمہ داری ہے. اولاد پر ذمہ داری ہے والدین کی اطاعت کرے، ان کی بے احترامی نہ کرے، ان سے تیز آواز میں گفتگو نہ کرے، ان کے سامنے اکڑ کر کھڑا نہ ہو. اولاد کی ذمہ داری کہ ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں. وقفت توبہ جناب الذل من الرحمہ. اور جب اپنے والد کے سامنے جاؤ، جب اپنے باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے کاندھوں کو ذلت کے ساتھ میں سپیڑ لو، جھکا دو اور ایسے بن جاؤ کہ تمہارے اندر کوئی کافر نہیں ہے. احترام اور تواضع میں جھک جاؤ اپنے والد کے سامنے. اچھا ایک نقطہ اور ذہن میں آتا ہے، ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ اطاعت کرو، ان کی باتوں کو مانو، ساری چیزیں کہہ دی تھی کہ یہ اس تک کا کہنا. مگر پھر یہ کہا کہ اپنے کندھوں کو بھی جھکا دو، یعنی بالکل جھک جاؤ ان کے ساتھ. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اتنے متواضع ہو جاؤ کہ تم اگر نظر آؤ تو تمہارے سر جھکا ہوا نظر آئے. میں بہت تلاش کر رہا تھا کہ یہ پروردگار عالم نے کیوں کہا. تو ایک عالم دین کی مجلس سن رہا تھا. ایک عالم دین جو ہے اپنے درس میں اساتذہ میں سے اپنے درس میں بیان کر رہے تھے کہ پہلے کے زمانے کے جو والد ہوتے تھے، باپ ہوتے تھے، اور اب کے زمانے میں جو اولاد ہے، جنریشن کا ایک گیپ آ گیا، ایک فرق آ گیا. اس فرق کی وجہ سے ایک باپ ہے کہ جو ضعیف بھی ہو چکا ہے، کمزور بھی ہو چکا ہے، اور اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور ایک بیٹا ہے جو جوان ہے. اور بہت سے موقعوں پر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مثلا ایک باپ کے برابر میں اگر ایک بیٹے کو کھڑا کر دیا جائے تو جسے معلوم نہ ہو اس کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ ان کے بھائی ہیں یا ان کے بیٹے ہیں. اور آپ لوگوں نے ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ اگر باپ اور بیٹے ایک ساتھ کھڑے ہوں، حالانکہ باپ بیٹے ہیں مگر جو نہیں جانتے ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ بھائی ہیں یا بیٹے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے حکم دیا کہ تم اپنے کندھوں کو جھکا دو. کیوں حکم دیا؟ کہ ایسا اگر ہو کہ کبھی کوئی دیکھنے والا دیکھے اور سمجھ نہ پائے کہ ان میں باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، تو تمہارا ادب اور تمہارا تواضع سے بتا دے کہ میں بیٹا ہوں اور یہ میرا باپ ہے. تمہارے ادب سے آواز آنی چاہیے کہ میں جو جھکا ہوا ہوں اس بات کی علامت ہے کہ میں بیٹا ہوں، اور ان کا جو سر اٹھا ہوا ہے اس بات کی علامت ہے کہ یہ میرے باپ ہے. ایک سلام پڑھے محمد والے. بہت ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری والدین پر بھی ہے کہ اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں، ان کو دین سے آگاہ کریں، ان کو
دین سکھائیں، ان کو ایسا بنائیں کہ وہ سیرت اہل بیت پر چلنے والے ہوں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حسین بھی ہم سے اسی وقت خوش ہوں گے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کو خوش کریں گے، اپنے والدین کو خوش رکھیں گے۔ بہت بڑی سعادت ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں پروردگار ان کو سلامت رکھے، ان کو طول عمر عطا کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کرے۔ ایک شخص تھا کہ جو کربلا سے نزدیک ایک شہر کا حلہ ملا کرتا تھا، اور وہ ہر جمعرات میں کربلا زیارت کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ تھے، ماں بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور والد بھی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن حسین کس سے خوش ہو گئے؟ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس نے یہ دستور بنایا ہوا تھا کہ ایک شب جمعہ اپنے باپ کو کندھوں پر اٹھا کر کربلا لاتا تھا، زیارت کرتا تھا، اور اگلی شب جمعہ اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے لاتا تھا اور کربلا کی زیارت کراتا تھا۔ ایک رات عجیب اتفاق، وہ کہتا ہے کہ شب جمعہ آئی اور اب باری تھی میرے باپ کی، میرے والد کی باری تھی کہ میں ان کو کربلا لے کے جاؤں۔ میں اپنے والد کو کربلا لے کے جانے لگا، جب میں نے ارادہ کیا تو میری والدہ جو ہے رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا مادر جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ آج میری نوبت نہیں ہے، مگر میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آج اسی شب جمعہ امام حسین کی زیارت کروں، کیا پتا اگلے جمعرات کو میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کی بات کو نہ ٹالنے کے لیے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بابا کو کربلا چھوڑاؤں پھر آپ کو بھی لے کے جاؤں۔ اب وہ اپنے والد کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد میں کربلا تک لے کے جاتا ہے، کربلا پہ چھوڑتا ہے، اس کے والد امام حسین کے روزے میں جاتے ہیں۔ اب وہ واپس نکل جاتا ہے قلعہ کی طرف، واپس گھر پہ جاتا ہے، اپنی والدہ کو سوال کرتا ہے اور والدہ کو لے کر جاتا ہے۔ جیسے ہی کربلا کے نزدیک پہنچتے ہیں اور کربلا کا دروازہ نظر آتا ہے، ویسے ہی بیٹا کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور اس ماں کی آواز نکلتی ہے کہ کاش آج تیرا امام تجھے سلام کا جواب دے۔ اتنا کہنا تھا، ماں کی زبان سے دعا نکلی کہ کاش تیرا امام بھی تجھے سلام کا جواب دے دے۔ وہاں سے واپس جواب آیا وعلیک السلام، وعلیک السلام۔ ایک عالم دین کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے؟ اب اس کے بعد میں یہ جواب جب بھی کربلا میں آتا تھا اور سلام کرتا تھا، زری مبارک سے وعلیکم السلام کا جواب آتا۔ ہم اور آپ بھی سلام کرتے ہیں، جواب آتا ہے نہیں، لیکن اس نے سلام کیا، جواب آیا۔ ایک عالم دین نے ایک دن اس کو تلاش کیا، اس کو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ ہم بھی سلام کرتے ہیں زری میں، ہمارے سلام کا جواب ہم نے نہیں سنا، لیکن جب تم سلام کرتے ہو تو اس کا جواب تمہیں بھی سنائی دیتا ہے، ہمیں بھی سنائی دیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ امام حسین تمہیں جواب سلام کا دیتے ہیں؟ اب جو اس نے اپنی پوری داستان بتائی کہ ایک بار جب اپنی والدہ کو لے کر آیا تھا، امام حسین کی زری کے سامنے سلام کیا تھا، اس دن جواب سلام آیا تھا، اور تب سے آج تک جب بھی سلام کرتا ہوں جواب سلام آتا ہے۔ عزیزان اکرامی، اگر چاہتے ہو کہ ادھر سے جواب آئے، اگر چاہتے ہو حسین ہم سے خوش ہو، اگر چاہتے ہو علی ہم سے خوش ہو، تو آج ابھی اسی وقت سے ارادہ کرو کہ اپنے ماں باپ کو خوش کریں۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو، والدین کو خوش کر دیا تو یقیناً حسین بھی ہم سے خوش ہوں گے، علی بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور امام وقت بھی ہیں۔ امام وقت کون ہے؟ امام زمانہ امام زمانہ بھی ہمارے باپ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو اس دنیا میں ہمارا باپ ہے تو ہمارا مادی
دنیا بھی پاک ہے، اور ہمارے مانوی باپ ہمارے وقت کے امام امام زمانہ ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے ہمیں اپنے مادی اور دنیاوی باپ کا خیال رکھنا چاہیے، اس طریقے سے ہمیں اپنے روحانی پدر کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اپنے امام وقت کو بھی یاد رکھیں۔ اور عزیزان گرامی، جمعے کا دن بھی مخصوص ہے امام زمانہ سے، اور مرحوم کی ایک سال ثواب کی مجلس ہے، اپنے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک باپ کربلا میں ہر باپ اپنے بچوں کے لیے زحمتیں اٹھاتا ہے، ہر باپ اپنے بچوں کے لیے زحمتیں اٹھاتا ہے۔ کربلا میں ایک باپ نے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے۔ بہت وقت ہمارے اوپر آتے ہیں، بیماری، مریضی، پریشانی سب آتی ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہمارا عزیز ہماری آنکھوں کے سامنے سے چھنا جاتا ہے۔ بہت سخت وقت ہے عزیزان گرامی، یتیمی بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ایسا وقت آتا ہے، مگر خدا نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے کہ جیسے وقت کربلا میں سکینہ پر آیا۔ خدا نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے کہ جیسا وقت کربلا میں سید سجاد پر آیا۔ ہر بیٹا چاہتا ہے کہ اس کے باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ عزیزان گرامی، آج اگر کوئی اپنے باپ کے ساتھ میں یہاں سے باہر نکلے، کوئی بیٹا جوان ہو اور اس کا باپ کھڑا ہو، خدا نہ کرے کوئی بازار میں اس کے باپ پر ہاتھ اٹھا دے، جوان آپا کھو دیتا ہے، ارے میں نے ساتھ دے، تو نے میرے باپ پر ہاتھ اٹھایا، غصہ آ جاتا ہے، ارے سلام ہو سید سجاد پر۔ عزیزان گرامی، ایک جوان بیٹا موجود ہے، مگر کیا دیکھتا ہے، ارے باپ ہے جو لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اپنی آنکھوں سے سید سجاد نے کیسے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ میرا باپ کبھی اکبر کی لاش کو اٹھا کے لائے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بابا، ارے مجھے بھی میدان میں جانے دیجیے۔ عجب نہیں سید سجاد کو حسین نے جواب میں بیٹا، ارے تمہارا امتحان میرے امتحان سے سب ہے۔ بیٹا تمہیں کوفے میں بھی امتحان دینا ہے، تمہیں شام میں بھی امتحان دینا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وقت تھا کہ جو سید سجاد نے دیکھا۔ عزیزان گرامی، اتنا بتائیں کہ جب گھر میں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جس گھر میں باپ مر جاتا ہے، بچے بہت روتے ہیں، بہت بلکتے ہیں، کیونکہ بچوں کی خواہشات پوری کرنے والا، بچوں کی باتوں کو سننے والا، بچوں کے درد اور دکھ کو بانٹنے والا باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دکھ دنیا کا ہوتا ہے باپ کو سنا دیتے ہیں، کوئی بھی مشکل ہوتی ہے باپ کو بتا دیتے ہیں، مگر جب یہ باپ دنیا سے جاتا ہے، بچے روتے ہیں تو رشتہ دار آ جاتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، سنبھالتے ہیں، یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یتیموں کو دلاسا دیتے ہیں۔ عجب نہیں عزیزان گرامی، سکینہ کو بھی کربلا میں انتظار آؤ، ارے میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا، مسلمان آئیں گے، میرے سر پہ ہاتھ پھیریں گے، دلاسا دیں گے، مسلمان آئے، مگر ہاتھ سر پر نہیں پھیرا، ارے شبر کا تماشا، سکینہ کا نقصان۔ اے میرے بابا، ارے کیا اسی کو یتیم بھی کہتے ہیں؟ اے میرے بابا، عزیزان گرامی، خدا نہ کرے کہ کسی اولاد پر ایسا وقت آئے کہ جو کربلا میں حسین کے بچوں پر وقت آیا۔ ایک باپ کو اپنی اولاد کا سب سے زیادہ خیال ہوتا ہے، اسی لیے ساری وصیتیں حسین نے کی، مگر ایک خاص وصیت زینب سے کی۔ زینب، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ زینب، ارے میرے بعد اگر میری سکینہ کو نیند نہ آئے، ارے تو اسے اپنے سینے پہ سلا لینا۔ مگر سکینہ کہاں باپ کے سینے کے علاوہ کہاں سوتی تھی؟ ایک مرتبہ شام غریبہ میں سکینہ خیموں سے
محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس مقصد سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگار اس مقصد کے پورا کرتے ہوئے مرحوم کی روح کو اس کا ایک ثواب ایصال فرما۔ پروردگار مرحوم کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار اولاد کو زیادہ سے زیادہ کار نیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ پورے عمر عطا فرما، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار تمام مومنات جہاں جہاں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر منور علی ابن اعجاز حسین کی روح